اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی تھی مستحب نمازوں کے بارے میں، اور مستحب نمازوں کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ہر 2 رکعت جو نافلہ کی پڑھی جاتی ہے اس میں ایک تشہد اور ایک سلام ہے، اور زیادہ تر نمازیں مستحب نمازیں اسی قسم کی ہیں، سوائے اس کے کہ کچھ مواضع، کچھ مقامات کہ جس کو مصنف نے خارج کیا ہے، اور ان میں سے 2 مواقع وہ ہیں کہ جو نماز وتر جو فرادہ پڑھی جاتی ہے، فرادہ کا نام 1 رکعت پڑھی جاتی ہے اور اس میں تشہد اور سلام ہوتا ہے، اور نماز اعرابی کہ جو تشہد و سلام کے اعتبار سے اس کی ترتیب 2 رکعت اور 2 رکعت کے بعد ظہرین کے مانند ہوتی ہے، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھی جائے گی، پھر ظہر اور عصر کے مانند پڑھی جائے گی، اور ٹوٹل اس کی 10 رکعتیں ہوتی ہیں، جس میں 5 تشہد اور 3 تسلیمات ہوتے ہیں، اور پڑھنے کا طریقہ کا صبح والظہرین، صبح اور ظہر کی طرح سے ہے۔ اب اس کے بعد ہماری آج جو بحث چلے گی، اور اس فصل کی یہ آخری بحث ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ آ جائیں گے شرائط نماز میں۔ وَبَقِيَ صَلَوَاتٌ أُخَرُ ذَكَرَهَا الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ وَالسَّيِّدُ رَضِيُّ الدِّينِ ابْنُ طَاوُوسَ فِي تَتِمَّاتِهِ۔ وَبَقِيَ صَلَوَاتٌ أُخَرُ، کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور نمازیں باقی ہیں جو یہاں پہ ذکر نہیں ہوئی، لیکن اس کو شیخ نے فی المصباح، ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے المصباح المتحجد، متحجد صحیح ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، میم تے ہے، 2 چشمی ہے، جیم اور دال۔ اور سید رضی الدین نے اپنے تتمات میں، سید رضی الدین ابن طاووس فی تتماتہ، یعنی اس کتاب کا نام ہے تتمات ابن طاووس، تتمات ابن طاووس۔ وہاں نہیں ہے، پیچھے۔ پھر ذکرہ المصنف، ذکرہ یعنی ان نمازوں کو ذکر کیا، الشیخ فی المصباح المتحجد وسید رضی الدین ابن طاووس فی تتماتہ۔ اب یہاں تتماتہ کی ضمیر دونوں طرف پلٹائی جا سکتی ہے، تتمات المصباح یا تتمات سید ابن طاووس، آپ دونوں طرف اس کی ضمیروں کو پلٹا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا بیٹا؟ یفعل منها بتسلیم واحد ازید من رکعتین، کہ 2 رکعت سے زیادہ ہے، لیکن وہ کس سے ہوتی ہے؟ 1 سلام سے ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے اس طرح کی نماز کیسے صرف ابھی کیا پڑھی؟ نماز اعرابی پڑھی، کہا اس کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں جو 2 رکعت سے زیادہ ہیں، اور اس میں 1 ہی سلام ہے، 2 سلام نہیں ہے۔ تو یہ کہاں ملے گی اگر ہمیں دیکھنا ہو؟ تو مصباح متحجد میں یا تتمات سید میں، ابن طاووس میں ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہا اگر ہم وہاں دیکھ سکتے ہیں تو مصنف نے جہاں 2 اور بیان کی، ایک اور کر دیتے، کیا جاتا تھا؟ تو کہا کیا کہتے ہیں؟ ترک المصنف والجماعت استثناءها
کہ مصنف نے اور علماء کے گروہ نے اس استثناء کو ترک کر دیا ہے، اور ترک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لعدم اشتہارہا، اس لیے کہ وہ نمازیں کیا ہیں؟ لعدم اشتہارہا، وہ نمازیں مشہور نہیں ہیں، لوگ ان نمازوں کو جانتے نہیں ہیں۔ مشہور ہی نہیں ہے تو جان کے کیا کریں؟ اور دوسری بات بھی ہے وجہالت طریقہا، یعنی طریقہا سے مراد ہے سند تلک الروایہ، سند تلک الروایہ، ان روایت کی سند بھی کیا ہے؟ مجہول ہے۔ اب کہہ رہے ہیں، یہاں تو بات سمجھ میں آئی بیٹا حسن مہدی؟ ہاں، بعد میں پڑھتے ہو نا، پڑھتے ہو تو عبارت آ جاتی ہے سمجھ میں؟ ابھی ایک ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، نہیں تو اس کو آپ روز پڑھیے، اس سے اتنی زیادہ تو نہیں پڑھاتے نا، ایک لائن دو لائن بھی نہیں دیکھ سکتے تو دیکھو پھر بھی، لیکن اتنا تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے تو کیا ہے؟ یاد رہے گا، ورنہ بعد میں مشکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ وَصَلَاةُ الْأَعْرَابِ تَوَافُقُهَا فِي الثَّانِي، اور نماز اعرابی موافق ہے دوسرے میں، یعنی دیکھیے یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں، کچھ نمازوں کو اس لیے مصنف نے ترک کر دیا ہے، پہلا تو وہ مشہور نہیں ہے، دوسری وجہ کیا ہے کہ ان کی سند کیا ہے؟ مجہول ہے۔ تو اب وصلاۃ العرابی وتوافقها فی الثانی، نماز اعرابی دوسرے کے ساتھ متفق ہے، دوسرے کے ساتھ متفق سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی سند مجہول ہے، اس روایت کی سند مجہول ہے۔ دون الاول، یعنی پہلا والا مجہول نہیں ہے، پہلا والا کیا ہے؟ معروف ہے، ایسا نہیں کہ وہ روایت مشہور نہیں ہے، ارے نماز مشہور نہیں، نماز مشہور ہے لیکن روایت کیا ہے؟ مجہول ہے۔ تو نماز اعرابی بھی ہے اسی میں سے، لیکن اس میں کیا ہے؟ دونوں میں سے ایک باتیں پائی جا رہی ہیں کہ وہ اس کی سند تو کیا ہے؟ مجہول ہے، لیکن مشہور نماز ہے وہ۔ ثانی وصلاۃ العرابی توافقها فی الثانی، ثانی سے مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی جہالت الطریق، یعنی جہالت الطریق، دون الاول، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز اعرابی مشہور نہیں، بلکہ نماز اعرابی مشہور ہے۔ اور اس طرح سے ہماری فصل اول اس کے بارے میں تھی، تعداد نماز کے بارے میں، یہی تھی نا، العادات، جس میں ہم نے سب سے پہلے واجب نمازوں کی تعداد کو جانا، اور اس کے بعد مستحب نمازوں کو جانا، پھر ان نمازوں کو جانا، ان کے احکام جانے کہ کون سی نمازیں سفر میں ساقط ہو جائیں گی، پھر ان کے پڑھنے کے طریقے کو ہم نے جانا کہ ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کتنا تشہد ہوگا اور کتنا سلام ہوگا، اور کون سی نمازیں ان سے الگ ہیں کہ جن کے احکام جدا ہیں، کہ جو مستحب تو ہیں لیکن وہ 2 رکعت سے کم یا 2 سے زیادہ ہیں، اور پھر ہم نے ان کے احکام کو پڑھا، اور اس طرح سے بڑی محنت و مشقت سے پہلی فصل کو ہم نے تمام کیا۔ اور آ جاتے ہیں الفصل الثانی، شروع کر دیا جائے۔
थोड़ी सी बात लिख लें, शुरू कल करेंगे। अल फस्ल सानी फी शुरूतिहा, यहां पे देखें दूसरी फसल फी शुरूतिहा, बस इतने ही पे यहीं पे लिखिए। यहां सवाल लिखिए, क्या ये जमीर शुरूतिहा में जो हा की जमीर है उसके बारे में हम लिखवा रहे हैं, क्या ये जमीर तमाम नमाजें जो अभी तक जिक्र की गई हैं, तमाम नमाजें जो अभी तक जिक्र की गई हैं, यानी अल-फस्ल सानी फी शुरूतिहा, ये हा की ज़मीर किधर पलटाएंगे? क्या उन नमाजों की तरफ जो सारी की सारी जिक्र की गई हैं वाजिब और मुस्तहब, क्या कुछ की तरफ पलटाएंगे? समझ में आई सवाल क्या है हमारा? देखिए फिर से कि क्या ये ज़मीर तमाम नमाजें जो अभी तक जिक्र की गई हैं, लिख लिया, सबकी तरफ पलटती है, सबकी तरफ पलटती है, या सिर्फ नमाज यौमिया की तरफ, या सिर्फ नमाज यौमिया की तरफ? सवाल आ गया समझ में बेटा? सवाल कहां पे है? जवाब लिखिए। जाहिर इबारत से तो पता चलता है, जाहिर इबारत से तो पता चलता है कि ये ज़मीर तमाम नमाजों की तरफ पलटती है। जाहिर इबारत से तो पता चलता है कि ये ज़मीर तमाम नमाजों की तरफ पलटती है। लेकिन इस्तिदराक कर लीजिए, लेकिन जो पहली शर्त बयान की है वक्त की, जो पहली शर्त बयान की है वक्त की, तो इसमें तमाम नमाजों का वक्त बयान करना चाहिए था। तो इसमें तमाम नमाजों का वक्त बयान करना चाहिए था। देख लिया क्या करना चाहिए था? लेकिन सिर्फ यौमिया का वक्त बयान किया है, लेकिन सिर्फ यौमिया का वक्त बयान किया है। इससे पता चलता है कि ज़मीर हा सिर्फ यौमिया की तरफ पलटती है। सही? चूंकि नमाजें कोई तादाद जो इन्होंने बयान की, मुस्तहब भी बयान की, वाजिब भी बयान की, लेकिन जब शर्त में आए तो शर्तें किसकी बयान करनी चाहिए थी? सबकी बयान होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? कहा होनी सबकी चाहिए थी, लेकिन जो पहली शर्त वक्त की बयान की, और वक्त में सिर्फ वक्त किसका बताया? यौमिया का। इससे पता चलता है कि ये शर्त किसकी बयान हो रही है? नमाजे
یومیہ کے لیے وقت کس کا بیان ہو رہا ہے؟ نماز یومیہ کا بیان ہو رہا ہے. ہونا کس کا چاہیے تھا؟ ہونا سب کا چاہیے تھا. الحمدللہ رب العالمین.